یعنی صبح و شام کے سنت وظائف و اذکار اور سنت دعائیں جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہیں، جو ہمارے مرشد کامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی اور آج کے سب کانٹیننٹ کے بزرگ یا عرب کے بزرگ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت اذکار انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. یہ آخرت کا بلو کارڈ، اور پچھلی نشست میں ہم نے آخرت کا گرین کارڈ بھی کور کیا تھا. تو دنیا دار لوگ بھی بلو کارڈ اور گرین کارڈ دیتے ہیں. آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ گرین کارڈ جو ہے وہ امریکن نیشنلٹی کو گرین کارڈ کہا جاتا ہے، اور بلو کارڈ جو ہے وہ یورپین یونین میں جتنے ملک ہیں وہاں پر جب ورک پرمٹ دیا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے کام کرنے کی، تو اسے بلو کارڈ کہا جاتا ہے. تو یہ بھی الحمدللہ حلال ہے اگر شریعت کی حدود کے اندر ہو، دنیا کا گرین کارڈ بھی اور بلو کارڈ بھی. لیکن یہ آخرت کا ہے اور الحمدللہ مفت دیا جا رہا ہے. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اور یہ مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ قیامت تک کے لیے جو ہے میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں پیشی ہوگی کہ انشاءاللہ ان کارڈز پہ لکھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ ہم بلو کارڈ آج کور کریں گے. یہ بلو کارڈ اور گرین کارڈ، یعنی گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، اور یہ بلو کارڈ صبح و شام کے سنت اذکار اور دعائیں. اس کو آپ مفت بھی پی ڈی ایف کی فارم میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. 5 MB کی یہ 2 فائلز، اور یہ پروفیشنل اس کے پی ڈی ایفز رکھے ہوئے ہیں ہم نے کورل ڈا کی جو اوریجنل فائل ہے اس سے. 5 MB کی آپ سنت اذکار والے پورشن میں بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو ریسرچ پیپرز ہیں اس میں بھی یہ ریسرچ پیپر کے طور پر بھی اسے ڈال دیا گیا ہے. صبح و شام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار، ریسرچ پیپر نمبر 9A اور 9B، اور ایک اور ریسرچ پیپر بھی ڈال دیا گیا ہے 9C. وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں. وہ حسن المسلم ایک کتاب ہے دعاؤں کی پوری تحقیق کے ساتھ، اس کو بھی الحمدللہ 5 MB کی وہ بھی فائل ہے پی ڈی ایف، جس میں یہی سارے سنت اذکار اور اس کے علاوہ بھی مختلف اوقات کی دعائیں لکھی ہیں. میں انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا تعارف بھی کروا دوں گا. تو ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو نہ بھی ملے تو وہ مجھے ای میل کر سکتا ہے mirza_95@yahoo.com. اور انشاءاللہ تعالی ایک بھائی سے ہماری بات ہو گئی ہے. ان دونوں کارڈز کے انشاءاللہ اینڈرائڈ اپلیکیشنز بھی عنقریب انشاءاللہ اویلیبل ہوں گی، اور ہمارے اسمارٹ فونز کے لیے ٹچ سکرین جو موبائل ہیں ان کے لیے اینڈرائڈ اپلیکیشنز بلو کارڈ اور گرین کارڈ کی بھی انشاءاللہ اویلیبل ہو جائیں گی عنقریب انشاءاللہ. بھائیو، اس آخرت کے بلو کارڈ کے حوالے سے میں تمہیداً 4 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا صبح و شام کے سنت اذکار کے حوالے سے. علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو اس بلو کارڈ کے ٹاپ پر بھی پہلے ہی صفحے کے اوپر ہم نے وہ شہرا آفاق آیت ڈالی ہوئی ہے قرآن حکیم کی، سورۃ الرعد آیت نمبر 28. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بھی ڈال دی ہے شروع ہی میں، بخاری میں 6407، مسلم میں 1823، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ گویا زندہ کی مثل ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ گویا مردہ کی مثل ہے. بس وہ چلتا پھرتا پھر وہ آپ سمجھ لیں ایک مردہ ہی ہے، دل اس کا پرورٹڈ ہو چکا ہے، مسخ ہو چکا ہے والعیاذ باللہ تعالی. اور ایک اور حدیث اس میں جو میری بڑی فیوریٹ حدیث ہے، صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے 7524 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں، اور پوری سند سنن ابن ماجہ میں 3792 نمبر حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ زبان سے ذکر کرنا جس میں ہونٹ ہلے، یہ دل کے ذکر سے افضل ہے، کیونکہ اس میں دل کا ذکر بھی شامل ہو جاتا ہے اور زبان کا ذکر بھی.
لہٰذا یہ جو نقشبند کے صوفیاء کے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ دل کا ذکر افضل ہے، وہ کتاب و سنت سے میچڈ نہیں ہے، زبان کا ذکر جو ہے یہ افضل ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر 111A میں بھی بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 بھائیو، اسی بلو کارڈ کے شروع ہی میں نے قرآن حکیم سے صبح و شام کے اذکار کا حوالہ دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ الحمدللہ صبح اور شام پرٹیکولرلی، یعنی دن شروع ہو اور دن ختم ہو، اپنے رب کو مت بھولو۔ اور اسی کی سپورٹ میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اسی کی پاکی بیان کرو، اسی کی تسبیح بیان کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی الحمدللہ۔ پھر اسی بلو کارڈ کے اوپر پہلے صفحے کے اینڈ پہ وہ شورا آفاق حدیث ہے جامعہ ترمذی سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3375 کہ ایک صحابی نے عرض کی، ظاہر ہے کہ سارے ایک لیول کے لوگ تو نہیں تھے، ایک صحابی نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے اسلام کے بڑے احکام اور اعمال سنے ہیں، انسان کس پہ عمل کرے اور کس پر نہ کرے، مجھے کوئی ایک چیز ایسی بتا دیجئے جسے میں لازم پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ ایک کام پکڑ لے تو وہ اب ذکر جو ہے وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی ہو سکتا ہے، وہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی ہو سکتا ہے، وہ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ذکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ذکر۔ اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 111A میں، آج 111C چل رہا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3 اسی حوالے سے، صبح و شام کے جو سنت اذکار ہیں، وظائف اور دعائیں ہیں، آپ اس پہ دیکھیں، یہ پہلے ہی صفحے پر یہ بلو جو پنک کلر کے اندر بیک گراؤنڈ میں ایک بلاک سا بنا ہے جس پہ ہم نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے، جس کا میں نے تعارف کروا دیا تھا مسئلہ نمبر 111B کے اندر۔ اور یہ بلو والی جو ہیڈنگ ہے صبح و شام کے سنت اذکار، اس کے نیچے بھی وائٹ کلر میں اسی بلو والے بلاک کے اندر میں نے لکھا ہے، مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے صبح اور شام کے سنت اذکار۔ یہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی اذکار نہیں ہے، بلکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے سنت اذکار ہیں الحمدللہ۔ اور اس کی توفیق ظاہر ہے صوفیاء کے کلچر میں ہو نہیں سکتی، اس کی وجہ ہے کہ وہ تو اپنے بزرگوں کے اذکار اور شجرے لے کر چلتے ہیں۔ اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچاتے ہیں، تو پہلے آپ اپنے بزرگوں کو تو چیک کریں کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ ان سے یہ ذرا سنت اذکار سنیں نا، فرض نماز کے بعد کے یہ گرین کارڈ میں جو 18 سنت اذکار ہیں یہ ذرا سنائیں نا۔ کوئی دنیا کے اندر قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یا اس کے علاوہ جتنے آف شوٹس ہیں اس کے، یا یہ جو 24 اذکار ہیں صبح و شام کے سنت اذکار، یہ ذرا پڑھ کے سنائے نا، کبھی ان کی زندگی میں یہ آئے ہوں تو یہ دعوے کرنا تو الحمدللہ ہم پھر آن دا بہاف آف کتاب و سنت، کوئی تکبر کے طور پر نہیں بلکہ الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے ہوئے ہیں، کہ جو اس دعوت کو عام کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعائیں اور اذکار احادیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں، الموطا امام مالک میں، ان احادیث کی کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اذکار اور دعائیں موجود ہیں، ہم لوگوں کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے بتا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جس نے اللہ تک پہنچنا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تک پہنچنا ہے، تو وہ کتاب و سنت میں جو دلائل کے ساتھ جو لوگ اس دعوت کو پیش کرتے ہیں اس دعوت کو اختیار کریں الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 4 بھائیو، یہ جو گرین کارڈ اور بلو کارڈ ہیں اس کی ہارڈ کاپیز الحمدللہ ہم ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کرتے ہیں، بالکل فری پورے ملک کے اندر، اور باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی لے کر جانا چاہیں۔ اس کے علاوہ
جتنے ہمارے ریسرچ پیپرز ہیں اگر کوئی ڈاک کے ذریعے منگوانا چاہے تو الحمدللہ اس کی ہارڈ کاپیز ہم دیتے ہیں اور ہر درس کے بعد بھی لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں. بہرحال اگر ہارڈ کاپی نہیں تو سافٹ کاپیز تو ضرور ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سنت اذکار والے پورشن سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ریسرچ پیپرز والے پورشن میں بھی 9A اور 9B یہی رکھی ہوئی ہیں. 5 MB کی فائلز ہیں. بھائیو صبح و شام کے کم از کم 24 اذکار انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے میں ڈسکس کروں گا اس بلو کارڈ کے اندر جو موجود ہے انشاءاللہ تعالی. یہاں پر آپ صبح و شام کی ڈیفینیشن بھی سمجھ لیں. اسلام کے اندر صبح سے مراد ہے طلوع فجر یعنی صبح صادق, جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے یا ختم سحری, اس کو کہتے ہیں صبح کا وقت. اس جب وقت شروع ہو جائے تو ہم اس وقت سنت اذکار کر سکتے ہیں, چاہے فجر کی نماز ابھی نہ پڑھی ہو, اس سے پہلے بھی اگر کسی کو ٹائم ملے تو وہ صبح کے سنت اذکار کر سکتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد بھی, لیکن لیٹ نہ کیا جائے. اور شام شریعت کی ٹرم میں جو ہے وہ مغرب کے قریب کے وقت کو کہتے ہیں. مغرب سے اگر 15-20 منٹ پہلے یہ سنت اذکار کیے جائیں تو وہ شام کا سب سے اپروپریٹ وقت ہے شام کے اذکار کرنے کا, کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد پھر رات شروع ہو جاتی ہے. شام کا ورڈ جو بولا جاتا ہے وہ بالکل عصر کا وقت جب بالکل ختم ہو رہا ہوتا ہے, آخری وقت یعنی غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے, وہ سب سے آئیڈیل وقت ہے. اور اگر اس وقت موقع نہ ملے تو مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہم سنت اذکار شام کے کر سکتے ہیں. بھائیو اس حوالے سے مختلف اوقات کی دعائیں بھی موجود ہیں. ٹوائلٹ میں جاتے وقت, ٹوائلٹ سے نکلتے وقت, مسجد میں جاتے وقت, مسجد سے نکلتے وقت, کھانا کھاتے وقت, اور اسی طریقے سے کپڑے بدلتے وقت مختلف دعائیں الحمدللہ کتاب و سنت میں موجود ہیں. اور وہ مشکات کا میں نے تعارف اسی لیے پچھلی دفعہ کروایا تھا. اگر آپ اس کا وہ چیپٹر جو ہے وہ ڈیٹیل سے جو آیا ہے کتاب الدعوات چیپٹر دوسری جلد کے اندر حدیث نمبر 2223 سے لے کر 2504 تک ٹوٹل 282 احادیث ہیں انہی سنت اذکار اور دعاؤں کے حوالے سے. اگر وہ ہم اس کو سٹڈی کر لیں تو ہمیں اس حوالے سے انفارمیشن مل سکتی ہے. یہ بلو کارڈ بھی اسی میں سے لیا گیا ہے اور کچھ اذکار اس میں نہیں بھی ہیں لیکن میجورٹی اذکار اس کے اندر موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ایک کتاب بھی ہم نے ahlsunnatpak.com پہ ریسرچ پیپر نمبر 9C کے نام سے بھی اپلوڈ کر دی ہے اور سنت اذکار والے پورشن میں بھی. اس کتاب کا نام ہے حصن المسلم, ہا صاد نون المسلم. حصن عربی میں کہتے ہیں فورٹ کو, قلعے کو, فورٹ آف مسلم. مسلمان کا قلعہ کیا ہے؟ قلعہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ حفاظت کے لیے. تو مسلمان کی حفاظت سنت اذکار کے اندر ہے. تو اس کتاب کا نام رکھا گیا حصن المسلم اور وہ پوری تحقیق کے ساتھ, جس میں یہ بلو کارڈ اور گرین کارڈ بھی تقریباً کور ہیں اور اس کے علاوہ جتنے صبح و شام کے سنت اذکار کے علاوہ بھی جو کپڑا پہنتے وقت دعائیں, کھانا کھاتے وقت دعائیں, مسجد میں جاتے وقت, مسجد سے نکلتے وقت, ٹوائلٹ میں جاتے وقت, ٹوائلٹ سے نکلتے وقت, یہ ساری دعائیں. اس کا بھی 5 MB کا PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. حصن المسلم پاکٹ سائز میں بھی آپ کو 25-30 روپے کی مارکیٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے. بال وہ PDF ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے تاکہ جن لوگوں تک یہ رسائی نہیں ہے وہ اس کو حاصل کر لیں. تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے ہماری تمہیدی گفتگو مکمل ہوئے. اب انشاءاللہ تعالی میں بلو کارڈ کو پہلے تو انشاءاللہ زبانی پڑھوں گا, اس لیے نہیں کہ آپ کو میں نے اپنا کوئی مرید کرنا ہے, صرف اس لیے یہ پتہ چلے کہ میرا یہ اپنا شوق ہے الحمدللہ. اور یہ جو بلو کارڈ اور گرین کارڈ ہیں ان کو یہ بھی خوبی حاصل ہے کہ جب یہ میں نے کارڈز 2011 اکتوبر میں پرنٹ کروانے تھے تو اس سے پہلے اس کی پروف ریڈنگز دونوں کارڈز کی میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 ہجری ان سے کروائی تھی اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا اس محنت کو. 3 سال میرے تقریباً لگے تھے اس کو, اور اس کی کمپوزنگ اور تک میں نے خود الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے کی ہے تاکہ کوئی زبر زیر کی غلطی نہ رہے, اور پروف ریڈنگ بھی بڑے لوگوں سے کروائی الحمدللہ. تو اس کے اندر کوئی بھی ضعیف روایت موجود نہیں ہے الحمدللہ, اور تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی میں بلو کارڈ انشاءاللہ آج کور کروں گا. گرین کارڈ پہلے ہو چکا, لیکن ایک دفعہ آپ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آخرت کا بلو کارڈ الحمدللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح و شام یہ سارے اذکار کرنے ہیں
جو ذکر صبح ہونا ہے وہی شام کے وقت بھی ہونا ہے. تو جو ذکر ایک دفعہ ہے میں بتا دوں گا یہ ایک دفعہ ہے, جو 3 دفعہ ہے وہ 3 دفعہ, جو 7 دفعہ ہے وہ 7 دفعہ, جو 10 دفعہ ہے وہ 10 دفعہ. تو پہلا سب سے امپورٹنٹ ترین ذکر وہ ہے آیت الکرسی, سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. ان کے مکمل ریفرنسز انشاءاللہ بعد میں دوں گا جب یہ سنا لوں گا, اور پھر انشاءاللہ اس کو تھوڑا بہت ڈسکس بھی کریں گے. آیت الکرسی صبح بھی ایک دفعہ اور شام کو بھی ایک دفعہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس کے بعد 3 دفعہ سورہ الاخلاص, یہ 3 صورتیں پڑھنی ہیں, تینوں 3 دفعہ معوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ تینوں صورتیں 3 دفعہ, پھر 10 دفعہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد پھر اب جتنے ذکر میں بتاؤں گا 5 ذکر ہیں جو 3 دفعہ پڑھنے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, پہلا ذکر. دوسرا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تیسرا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. چوتھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اور 5واں ذکر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ 5 ذکر جو ہیں وہ 3 دفعہ کرنے ہیں. پھر 7 دفعہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے اللہم اجرنی من النار. اور ایک اور ذکر میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, تشہد کی حالت میں ہی سلام پھیرنے کے فوراً بعد بغیر گفتگو کیے ہوئے, بغیر پاؤں بدلے ہوئے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اچھا اگر یہ آپ 10 دفعہ پڑھ لینا تو وہ 10 والا ذکر پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا, وہ اس کے اندر کور ہو جاتا ہے. یہ تو یہ نہیں ہے کہ 10 وہ لادا 10 یہ لادا, یہ اس کے اندر کور ہے. تو یہ 2 ذکر الحمدللہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بھی کرتے تھے اور شام کے وقت بھی. وہ 6 دعائیں جو ہیں ان میں سے 3 دعائیں ایسے ہیں جن کے الفاظ صبح اور شام کے اعتبار سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس میں آتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ صبح کی, تو شام والے میں آتا ہے ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ شام کی, تو ظاہر تھوڑے سے الفاظ بدلیں گے. تو وہ 6 دعائیں ہیں. اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر. یہ صبح کے بعد. اصبحنا علی فطرت الاسلام و علی کلمت الاخلاص و علی دین نبینا محمد و علی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یہ بھی صبح کے وقت. پھر تیسرا اس کے اندر جو دعا ہے صبح کے وقت, اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رب اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم وشر ما بعدہ. رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. یہ تو صبح کے اعتبار سے تھیں. اب یہی 3 دعائیں شام کے ساتھ تھوڑے سے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں. شام کے لیے اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور, وہاں پر الیک المصیر آیا تھا,
اور اکثر کارڈ غلط چھپے ہوئے ہیں، اس کے الٹ چھپے ہوئے ہیں، جبکہ صحیح یہ ہے. میں حوالہ بھی دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. امسینا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ربی اسألک خیر ما فی هذه اللیلۃ وخیر ما بعدها واعوذ بک من شر ما فی هذه اللیلۃ وشر ما بعدها. ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. یہ ہیں تین دعائیں. ابھی اگلی 3 باقی ہیں. یہ 6 دعائیں میں نے بتائی تھی. اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان والشرک. یہ 6 دعائیں الحمدللہ پوری ہو گئی. اس کے بعد سید الاستغفار ہے. کمال. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اعوذ بک من شر ما صنعت. ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہو گیا. اس کے بعد صبح کے وقت بھی 100 دفعہ اور شام کے وقت بھی 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ. وقف کریں گے تو سبحان اللہ و بحمدہ. اور پورے دن میں 100 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ پورے دن کے اندر ہے. وہ صبح شام میں 100 دفعہ، یہ پورے دن کے لیے ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ. اچھا، اس کے بعد پھر 4 اذکار ایسے ہیں جو بہترین اذکار انشاءاللہ میں آج ڈسکس بھی کروں گا. وہ 100 دفعہ ہیں پورے دن کے اندر. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ 4 اذکار جو ہیں یہ 100 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہیں 4 اذکار 100 دفعہ جو پورے دن کے اندر کور کرنے ہیں. اس کے بعد کچھ مختلف اوقات میں مصیبت پریشانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء اعظم ہیں تعلیم فرمائے ہوئے. لا حول ولا قوة الا باللہ. اسی طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ہے. پھر صبح و شام 10 دفعہ درود شریف ہے، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا ایک اور درود بھی ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم سے ثابت ہے، اور ایک اور درود سنن نسائی سے ثابت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود شریف کا پہلا حصہ. تو جو صبح و شام 10 دفعہ پڑھتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت الحمدللہ وہ حقدار ہو جائے گا. اور یہ تو 10 دفعہ صبح و شام درود شریف. اس کے بعد پھر رات کو سونے سے پہلے 1 دفعہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اور پھر رات کو سونے سے پہلے سورہ الملک پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
یہ بھی مجھے الحمدللہ زبان نہیں آتی ہے، لیکن اس پہ 10 منٹ لگ جائے گا اگر یہ پوری سورت 30 آیات کی سنائے گی. بل اس پہ الگ سے لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 93 کے نام سے، جس میں الحمدللہ اسی درس کے فوراً بعد جب مغرب کی نماز تھی تو اس میں میں نے الحمدللہ نماز میں یہ پوری سورت طرز کے ساتھ ریکارڈ بھی کروا دی ہے. مسئلہ نمبر 93 سورہ ملک کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ. تو یہ بھائیو یہ سارے سنت اذکار اس حوالے سے مکمل ہوئے. اب میں ان کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں. دیکھیں صرف 31 منٹ گزرے ہیں اور الحمدللہ ہمارا اچھا خاصا حصہ اللہ کی کرم نوازی سے کور ہو چکا ہے. اب میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل تاکہ ہمیں شوق بھی پیدا ہونا بلو کارڈ کا. بھائیو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے. یہ پہلے ذکر کو میں اب ڈسکس کرنے لگا ہوں. بڑی ڈیٹیل حدیث ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے تو پوری رات اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا اگر وہ آیت الکرسی پڑھ لے. ایک المستدرک للحاکم میں اس کو سپورٹیو روایت ہے، وہ اتنی مضبوط تو نہیں لیکن سپورٹیو ہے. اس کی بنیاد کے اوپر اس میں صبح اور شام دونوں کا ذکر موجود ہے. صبح بھی آیت الکرسی پڑھ لی جائے اور شام کے وقت بھی، رات کو سونے سے پہلے یا شام کے وقت. رات کے سونے کے وقت پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس وقت دوبارہ بھی پڑھ لیں. دوسرا ذکر میں نے معوذات کا بتایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 3575، سنن ابی داؤد میں 5082. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام 3 دفعہ معوذات پڑھ لے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں 3 دفعہ، تو وہ اسے ہر شے سے کافی ہو جائیں گی. پھر اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. جنات سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے آخری 3 صورتیں، 3 پناہ دینے والی صورتیں معوذات. اچھا یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ معوذتین ہے آخری 2 صورتیں، یہ معوذات کہاں سے لفظ ہے؟ یہ صحیح بخاری میں 5017 نمبر حدیث میں معوذات موجود ہے. اور ام عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی یہ تینوں صورتیں اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پہ دم کیا کرتے تھے. اور جب یہ صورتیں نازل ہوئیں اس کے بعد پھر آپ نے باقی چیزیں چھوڑ دیں، آپ اسی سے دم کیا کرتے تھے جادو ٹونے اور باقی چیزوں سے بچنے کے لیے. آخری 3 صورتیں. اور پھر ام عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، صحیح بخاری 5017 نمبر حدیث، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر آپ ہی کے مبارک ہاتھوں پر پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ ملتی تھی. اپنے ہاتھوں کو نہیں، آپ کے مبارک ہاتھوں کو، برکت کے لیے. تو یہ اس کو کہتے ہیں صحیح سنت دم. تو بہرحال یہ دم کے حوالے سے اور نظر بد سے بچنے کے لیے وظائف اور جنات اور یہ جادو ٹونا اور تعویذات کے حوالے سے الگ سے گفتگو میری ریکارڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر 109 کے نام سے. تو یہ معوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں. تو معوذتین تو ہیں ہی ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ قل هو اللہ احد کو کیوں معوذات میں شامل کیا گیا؟ وہ اس لیے بھائیو جو جامعہ ترمذی کی میں نے ایک حدیث بتائی تھی صحیح سند کے ساتھ مسئلہ نمبر 111A کے اندر کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی تھی کہ میری طرف سے بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دو کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس شخص کے بہت دشمن ہوں اور وہ دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے. تو بالکل اس طریقے سے اللہ کا ذکر وہ مضبوط قلعہ ہے جو شیطان جیسے دشمن کے خلاف انسان کو مدد فراہم کرتا ہے. تو اللہ کا ذکر تو سورہ اخلاص سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا ہوگا؟ اللہ کی توحید، بلکہ تہائی قرآن ہے. صحیح بخاری کے اندر آیا تہائی قرآن ہے یہ. وہ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ 12 صورتوں کے فضائل جب بتاؤں گا تو اس میں سورہ اخلاص کے تو بہت زیادہ فضائل ہیں انشاءاللہ. تیسرا ذکر میں نے بتایا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 10 دفعہ پڑھنا ہے. صحیح مسلم میں 6844، سنن ابی داؤد میں 5077 کہ جو شخص یہ 10 دفعہ پڑھ لے گا اسے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور دن رات میں ہر خطرناک چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. شیطان کے مقابلے پر یہ الفاظ قلعہ ہو جائیں گے. حتیٰ کہ ابو داؤد میں ہی الفاظ ہیں آگے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ چھوٹے سے ذکر کے لیے اتنی بڑی فضیلت ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، تو یہ حدیث ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عیاش نے سچ کہا، یہ میری ہی حدیث ہے. اور امام ابو داؤد نے 5077 نمبر حدیث کے ساتھ یہ خواب بھی نقل کیا ہے، جس کو میں نے پھر یہ دلیل بنایا ہے کہ صحابہ کے علاوہ بھی کوئی شخص پوری امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتا ہے. اس کے میں نے کئی واقعات صحیح مسلم سے، ابو داؤد سے اور باقی کتابوں سے بتائے ہیں. مسئلہ نمبر 6B
خواب، کشف اور الہام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اچھا، میں ان سارے اذکار کے ترجمے بیان نہیں کر رہا ورنہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ وہ بلو کارڈ میں آپ ترجمے اس کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، سوز و گداز کے لیے، گرین کارڈ کے بھی لکھے ہیں۔ جسے شوق ہوگا انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ پڑھے گا، اسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ سے میں مانگ کیا رہا ہوں۔ چوتھا ذکر میں نے بتایا تھا سنن ابی داؤد سے۔ اچھا، یہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کو 100 دفعہ پڑھنے کی فضیلت بھی آئی ہے۔ بخاری میں 6403، مسلم میں 6842 کہ جو شخص 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھ لے گا تو اس کے عمل کے برابر کوئی شخص نہیں پہنچ سکے گا سوائے اس شخص کے جو انہی الفاظ کو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ لے۔ تو یہ 100 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وہ مشکل کام ہے۔ 10 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، لیکن باقاعدگی کے ساتھ۔ چوتھا ذکر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، سنن ابی داؤد میں 5072، مسند امام احمد میں 18990 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر جنت واجب کر لے گا اور قیامت والے دن اسے خوشی کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ کتنا آسان سا وظیفہ ہے۔ پانچواں وظیفہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ وظیفہ ترمذی میں 3388 اور سنن ابی داؤد میں 5088 نمبر ہے کہ جو شخص یہ صبح یا شام کے وقت، وہ بھی 3 دفعہ تھا پچھلا وظیفہ بھی، یہ بھی 3 دفعہ صبح پڑھ لے تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں پہنچے گی، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں پہنچے گی۔ بہرحال یہ اسی حدیث میں آگے آتا ہے ترمذی اور ابو داؤد میں کہ جو یہ صحابی سے حدیث بیان کرتے ہیں وہ ابان ہیں۔ ابان حضرت عثمان غنی کے بیٹے ہیں اور اس کے راوی حضرت عثمان غنی ہیں۔ تو ابان پہ خود فالج کا اٹیک تھا، تو جب انہوں نے تبع تابعی سے حدیث وہ بیان کی، اس تبع تابعی کا نام ابو مودود تھا، ہو سکتا ہے مودودی صاحب کا نام اسی وجہ سے رکھا گیا ہو، مودودی۔ تو ابو مودود وہ تبع تابعی جو ہے وہ تابعی ابان کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب ان کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ان پہ خود تو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور مجھے وظیفہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ پڑھ لے اس پہ کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی، خود تو یہ آفت میں مبتلا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس طرح مت دیکھ، واللہ اس دن اللہ کی تقدیر مجھ پر غالب آئی، میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، اس لیے یہ میری حالت تو دیکھ رہا ہے۔ یعنی ان کا یہ یقین تھا کہ اگر میں نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو کبھی ایسا معاملہ۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ دعا پڑھ کے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو وہ ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیں گے، پھر نہیں آپ بچیں گے۔ یہ کوئی ناگہانی آفت آنے والی ہو وہ بچے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دے کہ جی میں پڑھوں گا تو جو اب میں جو ہے جناب ساکٹ میں 2 انگلیاں گھسا دوں یا وہ شیر کے منہ میں جا کے ہاتھ دے دوں، نہیں، اس طرح نہیں ہے، اس چیز کی گارنٹی نہیں دی گی، وہ پھر تقدیر واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایسا معاملہ آنا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے میں حفاظت کرے گا۔ جو انسان اپنے لیے خود پھر کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی سزا تو پھر وہ خود بھگتے گا۔ شریعت تو یہی ہمیں بتاتی ہے۔ چھٹا ذکر صحیح مسلم میں 6880، مسند امام احمد میں 7885، جلد 2 صفحہ 290 پر ایک صحابی کو بچھو نے ڈس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے شام کے وقت یہ 3 دفعہ پڑھ لیا ہوتا نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پھر بچھو کا ڈنگ تجھے اثر نہ کرتا۔ اچھا، تو اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اگر کوئی صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک وہ محفوظ رہے گا۔ حدیث میں موجود نہیں، لیکن اسی سے اجتہاداً یہ نکالا گیا ہے کہ صبح بھی یہ 3 دفعہ پڑھ لیا جائے اور شام کو بھی پڑھ لیا جائے۔ رات کا ذکر اس لیے حدیث میں آیا کہ عموماً رات کے وقت اس قسم کے جانور نکلتے ہیں، ورنہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے حفاظت کے لیے۔ اور یہی دعا ہے جب آپ سفر پر جائیں تو کسی نئے شہر میں اتریں تو وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا پڑھنی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور یہی دعا صحیح بخاری میں آئی ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 109 میں بتائی ہے، اسی سے ملتی جلتی دعا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے اور ابو داؤد میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو اس دعا کے ذریعے دم ڈالا کرتے تھے، نظر بد سے بچنے کے لیے اور آفات سے بچنے کے لیے، اور کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بچوں اسماعیل اور اسحاق کو ان الفاظ کے ساتھ دم ڈالتے تھے اور میں اپنے 2 بیٹوں حسن و حسین کو ان الفاظ کے ساتھ دم ڈالتا ہوں۔ کیا نسبت ہے آپ دیکھیں، کدھر ابراہیم کے بیٹے اسحاق و اسماعیل اور کدھر حسن و حسین۔ تو یہاں لوگ یزید کی باتیں کر رہے ہیں، یزید کیا اس کے سارے رشتہ دار بھی ملا لیے جائیں نا، حسن و حسین کے برابر نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا الفاظ تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ
ومن کل عین لامہ، میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں ہر تکلیف دینے والی چیز سے اور ہر شیطان سے اور ہر نظر بد سے۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے۔ تو آپ کہتے ہیں، یہ تو میں نے اپنے لیے پڑھا نا، اعوذ بکلمہ، اب وہ دم ڈالیں گے تو آپ کہیں گے اعیذکما، تم دونوں کو دم ڈالتا ہوں۔ اگر پورے گھر والوں کو ایک ہی دفعہ آپ دم ڈال سکتے ہیں، میں الحمدللہ ڈالتا ہوں، اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو اس طرح یہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے۔ اچھا، یہ بھی 3 دفعہ ہی پڑھنے ہیں۔ اور اگلا وظیفہ صحیح مسلم میں 6913 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تو صحیح مسلم میں آتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ فجر کے بعد مسجد میں ہی رہتے تھے اشراق تک، اور سورج بلند ہونے کے بعد ہی وہاں سے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے یہ چیز۔ یہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے 6913 کہ ایک دن آپ کو نکلنا پڑا فجر پڑھ کے، کہیں جانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے گھر سے تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مصلی پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کافی دیر بعد واپس آئے، سورج کافی بلند ہو چکا تھا، تو ابھی تک حضور کی بیوی وہ بیٹھ کر ذکر کر رہی تھی مصلی پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صبح سے بیٹھی ہوئی ہے؟ ان کا جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں صرف، اور صبح سے لے کر ابھی تک جو تو نے ثواب کمایا اس سے زیادہ مجھے ثواب مل گیا ہے۔ 4 کلمات 3 دفعہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ یہ کامن ہے، عدد خلقہ اس کے ساتھ یعنی یہ پہلا، ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اس کے نفس کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، ساروں کے ترجمے نہیں میں بیان کر رہا، وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث بھی عموماً اذکار کارڈ پہ لکھی ہوتی ہے، بڑی کمزور روایت ہے۔ شیخ البانی نے بھی جب اس کے اوپر حسن لغیری کا ہی حکم لگایا ہے، کوئی مضبوط نہیں، اور بڑا ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ پہنچ ہی جائے گی گھسٹ کے حسن درجے تک، حالانکہ یہ بالکل مردود روایت ہے۔ اس میں جعفر بن میمون راوی جو ہے وہ پکے ضعیف راوی ہیں، جمہور محدثین کے نزدیک وہ اللہم عافنی فی بدنی والی دعا۔ تو یہ دعا جو ہے سنن نبی داؤد میں 5090 نمبر حدیث، یہ روایت سند سے ثابت نہیں، میں نے اس کارڈ پہ لکھ بھی دیا ہے، بس اتنا ہی لکھا ہے ٹکڑا، پوری دعا نہیں لکھی چونکہ یہ ثابت نہیں تھی، لوگ پڑھتے تھے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے دعا کے طور پہ ہم اسے منع نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اگر اس فضیلت کے اعتبار سے باقی دعاؤں کے اوپر زیادہ توجہ دے۔ یہ 7 ذکر ہو گئے۔ 8واں ذکر جامعہ ترمذی میں 3577 اور سنن نبی داؤد میں 1517 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جہاد میں بھی بزدلی دکھا کر بھاگا ہو، اتنا بڑا مجرم ہو وہ، اس کے بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا اگر کوئی یہ وہ الفاظ استعمال کر لے اللہ کے حضور توبہ کے لیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 9واں ذکر 7 دفعہ جو میں نے بتایا تھا، اللہم اجرنی من النار، سنن نبی داؤد 5079 نمبر حدیث ہے۔ جو فجر کی نماز کے بعد بغیر گفتگو کیے ہوئے یہ اذکار پڑھ لے اور تو شام تک اگر مر گیا پورے دن میں تو دوزخ سے رہائی مل پا جائے گا، اور جو شام کو مغرب کے بعد پڑھ لے اور رات میں مر گیا تو دوزخ سے رہائی پا جائے گا۔ الحمدللہ کتنا آسان وظیفہ ہے، اللہم اجرنی من النار۔ اس کے بعد 6 دعائیں۔ پہلی دعا اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک المصیر ہے، صبح کے لیے۔ حوالہ سن لیں، جامعہ ترمذی 3391۔ یہ اکثر کارڈوں پہ صبح میں الیک النشور لکھا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے، الیک المصیر ہے صبح کے لیے، اور شام کے لیے ہے اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور۔ اس کے بعد 11واں ذکر اصبحنا علی فطرت الاسلام، یہ والی دعا جو میں پہلے بیان کر چکا، مسند امام احمد میں 15397 نمبر حدیث ہے۔ شام کو پڑھیں گے تو امسینا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ میں نے شام کی اسلام کی فطرت پر اور اخلاص کے کلمات کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے دین پر اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ ترجمہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ 12واں ذکر صحیح مسلم میں 6908 نمبر ہے، وہی اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ
اور شام کے لیے امسینا و امسل الملک للہ والحمد للہ۔ 13واں ذکر المستدرک الحاکم میں 2000 نمبر حدیث ہے، زبردست۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی سے آپ نے فرمایا میری بیٹی تو مجھ سے تحفہ کیوں نہیں لے لیتی؟ صبح اور شام پڑھا کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میری مکمل طور پر ہر معاملے میں اصلاح فرما دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اے اللہ میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو ہی مجھے سنبھالنا۔ کتنی زبردست دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر جمع کے سیغے میں پڑھیں گے تو یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث بنے گا نون سے، اگر سنگولر سیغہ ہوگا تو استغیث، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو استغیث ہوگا تو میں، نستغیث ہم۔ اسی طریقے سے اللہم اجرنی، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آگ کے اگینسٹ، اور اللہم اجرنا ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ سنگولر اور پلورل جو سیغے ہیں اس کے حوالے سے۔ اور 14ویں بہترین دعا ہے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اور یہ تو میرا پسندیدہ دعا ہے، سنن ابی داؤد میں 5074 نمبر۔ اس کا میں ترجمہ ضرور بیان کروں گا، آپ اس ترجمے میں ذرا سوز و گداز دیکھیں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا دنیا اور آخرت میں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی اور عافیت کا میرے دین میں، میری دنیا میں، میرے گھر والوں میں، میرے مال میں۔ اے اللہ پردہ ڈال دے میری چھپی ہوئی چیزوں پر اور امن دے دے میری گھبراہٹوں کو۔ اے اللہ میری حفاظت فرما میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے، اور اے اللہ میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے اور ہلاک کر دیا جائے۔ ہر شے کور ہے اس میں، بلکہ وہ صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ کسی بھی شخص نے اللہ کے حضور عافیت سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں مانگی۔ یہ عافیت کی دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اچھا یہ لفظ ہے عظمتی کا، عظمتی کا نہیں ہے، بعض کارڈوں پہ یہ عظمتی کا لکھا ہے اور وہ اس کا مطلب بن جاتا ہے میں تیری ہڈیوں کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ لفظ ہے عظمتی کا، وا زوئیں کے اوپر زبر ہے، تو یہ تھوڑے سے الفاظ سے عربی میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ 12ویں دعا تھی، 14ویں تھی۔ اب 15واں ذکر وہی اللہم عالم الغیب والشہادہ، یہ والی دعا جامعہ ترمذی میں 3392 نمبر۔ اور 16واں ذکر صحیح بخاری میں آیا، ایک دفعہ جو صبح کے وقت یقین سے پڑھ لے سید الاستغفار، اور شام تک مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ سے رہائی عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا صرف ایک دفعہ پڑھنے سے۔ اور اگر یقین کے ساتھ شام کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیا، صبح سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ سید الاستغفار ہے، سب سے بڑا استغفار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ سنے جناب، کمال ترجمہ ہے، کمال ترجمہ ہے۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے جو میں نے کیا۔ میں اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقراری ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف بھی کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، کیا لجاجت ہے اس میں۔ تو یہ 16 ذکر مکمل ہوئے، اور 17واں پھر میں نے بتایا تھا سبحان اللہ وبحمدہ، صبح کے وقت بھی 100 دفعہ اور شام کے وقت بھی، یہ فضیلت ہے، صحیح بخاری۔ اچھا یہ سید الاستغفار کا حوالہ ہے، صحیح بخاری 6306۔ اور یہ 17واں ذکر سبحان اللہ وبحمدہ صبح و شام 100 دفعہ، صحیح بخاری 6405، صحیح مسلم 6842 اور 6843، کہ جو شخص یہ کلمات صبح کے وقت 100 دفعہ پڑھ لے اور 100 دفعہ شام کے وقت، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور کوئی شخص اس سے عمل میں بڑھ نہیں سکے گا سوائے اس شخص کے جو اسی ذکر کو اس سے زیادہ کر لے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، بس اتنا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہ بھی ثابت ہے لیکن وہ 100 دفعہ نہیں، وہ ویسے کلمات ہیں صحیح بخاری میں کہ یہ محبوب ترین کلمات ہیں، فرشتوں کو اللہ نے سکھائے ہیں۔
یہاں صرف سبحان اللہ و بحمدہ، اور وقف کریں گے تو سبحان اللہ و بحمدہ بنے گا. یہ ہم نے ذکر کرنا ہے. بہرحال یہ جو آیا نا کہ گناہ بخش دیے جائیں گے، یہ سارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. جو پچھلی دفعہ آپ نے سوال پوچھا تھا نا، تو میں نے کہا تھا میں اگلی دفعہ بتاؤں گا. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 552 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے، اگر بڑے بڑے گناہوں سے، تو بڑے بڑے گناہ تو تقریباً سارے ہی گناہ بڑے بڑے ہیں. شرک سب سے بڑا گناہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، ماں باپ کی نافرمانی، زنا، کسی کا دل دکھانا، سر قطع رحمی کرنا، یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. مسئلہ نمبر 18 سن لیں. کم از کم 15-20 گناہ میں نے قرآن حکیم اور بخاری مسلم سے ثابت کیے ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں. جادو کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا. اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے، صحیح مسلم 552 نمبر حدیث، تو پھر ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ رمضان سے دوسرا رمضان بیچ کچھ بھی نہ پڑھو، نہ. اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو خود کبیرہ گناہ ہے. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ بندے کے اسلام اور کفر اور شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ حتیٰ کہ سنن ابی داؤد اور ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی اس نے گویا کہ کفر کیا. اس کا عمل تو کافروں والا ہے. چلے ہم اس کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، اسے کافر نہیں کہتے، عمل تو اس کا کافروں والا ہے. عقیدے میں چلے ہم اسے مسلمان سمجھ لیں. تو یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے. تو اس میں ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز، یعنی فجر اور ظہر کے درمیان صغیرہ گناہ ہوئے تو معاف ہو جائیں گے. ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان جو گناہ ہوئے، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان. تو نمازوں کے نماز چھوڑا تو یہ تو نہیں ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ تو بیچ کے سارے فارغ ہو گئے، نہیں ایسا نہیں ہے. بال اس حوالے سے جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ اگر کوئی یہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ ڈیٹس مار لیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں، چھوٹے موٹے گناہ یہ معاف ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے میں نے اسی حدیث کے تحت اس کو ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 106 میں ایڈریس کیا ہے. کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے لڑکیوں کی آپس میں ڈیٹس مارنا اور ملاقاتیں کرنا، اسے گناہ صغیرہ سمجھنا، جو پنجابی کہتے ہیں پونڈی کرنے کو کہتے ہیں چھوٹا ہی گناہ ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، تو اس قسم کے یہ کام کرو. اور معذرت کے ساتھ آپ حیران ہوں گے کہ یہ تو مجھے مطلب چونکہ پوری دنیا سے ای میلز آتی ہیں اور میری اپنی آبزرویشن بھی، حرمین میں بھی کافی دفعہ میں گیا ہوں. مطلب وہاں پہ عرب کے اندر جن لوگوں نے جڑے تھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے، یہ سنا ہے نا، جو ادھر برے ہیں وہ لاہور بھی برے ہوں گے. یعنی لوگوں نے اپنی ڈیٹس کی ملاقاتوں کا جو وہ شیڈول بنایا ہوتا ہے وہ حرمین میں ملاقات کا بنایا ہوتا ہے. اور وہاں پہ بھی جو لوگ بدنگاہی کے لیے گئے وہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں لوگوں کی چوریاں بھی کرتے ہیں، لوگ جیبیں بھی کاٹتے ہیں، موبائل فون بھی بولتے ہیں. اور اب یہ جو موبائل کا فتنہ آیا تصویروں کے حوالے سے، پہلے تو وہ تصویروں سے روک دیتے تھے، اب تصویریں بھی اس طرح چلتی ہیں. کیا کرے بیچارے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے تو وہاں پہ عورتوں کا چہرہ بھی کھلا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ تو اب ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے اس میں کیا کچھ نہیں آ رہا. تو اس حوالے سے بہت بڑی آزمائش امت پہ بے حیائی کے حوالے سے آپ پڑھی ہے. مسئلہ نمبر 106 میں نے اسی کے اوپر ہی ریکارڈ کروایا تھا. 18واں ذکر صحیح بخاری میں 6307، صحیح مسلم 6858، کہ پورے دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ پڑھو استغفر اللہ و اتوب الیہ، بے شک میں بھی اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع لاتا ہوں. دن میں 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے. اور 19واں وہی فضیلت والے 4 اذکار، یہ بڑی زبردست حدیث ہے. حوالہ سننے سنن نسائی الکبریٰ، امام نسائی کی جو کتاب ہے. ویسے یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی ہے ضعیف سند کے ساتھ، لیکن صحیح سند سنن نسائی الکبریٰ میں 10680 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھی، حضرت علی کی بڑی بہن ام ہانی بنت ابی طالب. وہ بوڑھی ہو گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے. حضور کی تو ماں کی جگہ ہی تھی نا، بہت بڑی تھی، بوڑھیا تھی. تو ایک دن ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے اب زیادہ وظیفے اذکار نہیں ہوتے، مجھے کوئی بیٹھ کے کرنے والا نہ کوئی آسان سا وظیفہ بتا دے کہ جو کفایت کر جائے میرے لیے. سنن نسائی الکبریٰ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حیران ہوں گے، میں نے ابھی تک کسی ذکر کی اتنی فضیلت نہیں دیکھی جو اس ذکر کی آئی. آپ ذرا سنیں اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ. 4 اذکار آپ نے بتائے. آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لیا کرو. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 منٹ بھی نہیں لگتے. یہ گویا ایسا ہے تم نے 100 غلام اللہ کے حضور خیرات کر دیے، ان کو آزاد کر دیا.
ایک غلام آزاد کرنا 60 روزے رکھنے کے برابر ہے بخاری مسلم کے تحت، وہ روزے کا کفارہ. آپ ذرا 60 کو 100 سے ضرب دیں، 6000 غلام. کہاں تک بات جاتی ہے؟ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو گویا تم نے 100 گھوڑے جہاد میں بھیج دیے. اللہ اکبر. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ ایسا ہوگا گویا تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، نحر کر دیے. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ اتنا ثواب ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان سارے فاصلے کو بھر دے گا. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ. پھر لا الہ الا اللہ تو پوری کائنات ہی لا الہ الا اللہ کے لیے تو بنی ہوئی ہے. یہ سب کا سب تو یہی ہے نا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر نبی کو اسی دعوت کے ساتھ بھیجا گیا کہ طاغوت کی نفی کرنی ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. لا الہ الا اللہ. تو یہ الحمدللہ ذکر ہے. اور بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں یہاں پر میں آج مسئلہ ایک اور حل کروں، بڑے عرصے سے ادھار تھا، وہ 6 کلموں کا مسئلہ. یہ ہماری اکثر چھوٹی کتابوں میں بھی اور اسکول کی کتابوں میں بھی 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں. جی یہ 6 کلمے یاد کرنے ہیں، اور اگر کسی مولوی کو غصہ آیا ہو، پیسے اس نے زیادہ ڈیمانڈ کرنے ہو، تو دولہا بھی اس دن کانپ رہا ہوتا ہے شادی والے دن کے 6 کلمے ہی نہ مجھ سے سن لیں. تو وہ یہ کلمے لوگوں کو انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں کہ یہ 6 کلمے ہیں. کلمہ عربی میں کہتے ہیں ایک جملے کو، سینٹینس کو. یہ سبحان اللہ بھی ایک کلمہ ہے، الحمدللہ بھی ایک کلمہ ہے. یعنی یہ کوئی کلمہ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کے مسلمان ہوا جاتا ہے، وہ بھی ایک کلمے میں سے ایک کلمہ ہے. کوئی بھی کلمہ آپ بولیں گے، کوئی محمل کلمہ بھی بولتے ہیں، کلمہ تو وہ ہے، کوئی بھی آپ سینٹینس بولتے ہیں. تو یہ جو 6 کلمے بیان کیے جاتے ہیں نا جی، ان میں سے پہلے 3 کلمے جو ہے نا وہ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ صحیح سند سے ثابت ہیں، کلمات. لیکن وہ کلمات سے مراد یہ نہیں کہ وہ 3 کلمے ضرور یاد کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں آپ کی کریں. چوتھا بھی تقریباً تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ثابت ہے. باقی جو 5واں اور 6ٹھا ہے یہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ ہے، یہ کہیں پر موجود نہیں ہے، یہ علماء نے خود ڈیوائز کیا ہوا ہے. تو میں آج ان 4 کلمات کے پہلے جو ثابت ہیں وہ ان کا حوالہ دے دیتا ہوں. چونکہ ابھی یہ ذکر ہوا تھا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تیسرے کلمے کے اندر آتا ہے جو ہماری یعنی پبلک میں مشہور ہے. آپ اس کو تیسرا کہہ دیں، چاہے آپ اس کو 10واں کہہ دیں، کلمات ہیں وہ، آپ نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. تو ان 4 کلمات کی جو فضیلت ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 91 صلاۃ و تسبیح کے صحیح فضائل اور اس کے صحیح احکام و مسائل. اس میں میں نے اس کلمات کی بڑی فضیلت بتائی ہے. 2 حدیثیں میں وہیں سے بیان کر دیتا ہوں. صحیح مسلم 5601 دونوں صحیح مسلم سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب یہ دیکھیں تسبیحات فاطمہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ کلمات آتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر. اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی 6847 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ 4 کلمات پڑھنا ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے میں یہ 4 کلمات پڑھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم 6847 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صلاۃ و تسبیح میں بھی اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. لیکن جو تیسرا کلمہ ہے اس میں تو آگے بھی چلتا ہے، تو اس کا آپ حوالہ سن لیں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1154 نمبر حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 3878 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا یہ اپنا ذکر بھی تھا، اور رات کے وقت آپ نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت اس کی آنکھ کھلے کسی بھی وقت اور وہ پڑھ لے، یہ سن لے کیا پڑھنا ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تک ہے. اس کے بعد پڑھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. الحمدللہ. تو یہ کاش یہ تیسرا کلمہ پورے یہی والا بنا دیتے نا جو آیا صحیح بخاری کے اندر، اور سنن ابن ماجہ کا میں نے حوالہ دیا، تو کیا ہی اچھا ہوتا اس پورے کو، تو لوگوں کو یاد بھی ہوتا، رات کو اٹھ کے پڑھ بھی لیتا. تو بہرحال یہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں. اچھا، اسی طریقے سے یہ تو تیسرا کلمہ ہو گیا نا، چونکہ اس حوالے سے بات ہوئی تھی. دوسرا کلمہ جو ہے جو ہمیں کہا جاتا ہے، اور اسلام کے وقت اسلام قبول کرتے وقت یہ شہادت، کلمہ شہادت بھی پڑھا جاتا ہے،
یہ صحیح مسلم میں موجود ہے 553 نمبر حدیث کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ ہے دوسرا کلمہ. تو یہ بھی صحیح مسلم سے الحمدللہ ثابت ہو گیا. اچھا اب رہ گیا جناب چوتھا کلمہ. پہلے میں بعد میں آتا ہوں نا, کیونکہ پہلے کلمے کو بڑا جھگڑا ہے, کہتے ہیں پہلا کلمہ ہی کوئی نہیں ثابت, ساڈے بزرگاں نے دسیا ہے. میں ثابت کرنا تواڈے بزرگاں نو انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندہ ہوندے تے اج انہوں نے پتہ لگ جاندہ کہ جی انہوں نے کتاباں پڑھی ہوندی ہیں تو انہوں نے پتہ ہوندہ کہ کلمہ موجود ہے. تو پہلا کلمہ اینڈ پہ رکھا ہوا ہے میں نے. چوتھا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے ساتھ وہ باقی بھی ملاتے ہیں بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابداً ابدا ذو الجلال والاکرام. یہ باقی الفاظ بھی ملائے ہوئے ہیں, وہ ثابت نہیں ہے. جو ثابت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, وہ جامعہ ترمذی میں ویسے جو بازار میں جانے کی دعا ہے نا وہ ثابت ہے, اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں. ابداً ابدا کے الفاظ کو نکال کے اور ذو الجلال والاکرام کو نکال کے باقی الفاظ موجود ہیں, لیکن وہ روایت ضعیف ہے. اس میں عمر بن دینار جو ہیں وہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہیں. بہرحال جو صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 3474 نمبر حدیث ہے, اور مسند امام احمد میں 18019 نمبر ہے, جلد 4 صفحہ 227 پر. وہی جو میں نے بتایا فجر کے بعد بغیر پاؤں بدلے ہوئے اور مغرب کے بعد بغیر پاؤں بدلے ہوئے تشہد کی حالت میں 10 دفعہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ کلمات جو ہیں یہ الحمدللہ ثابت ہے. باقی رہ گئے جناب پہلا کلمہ. تو صحیح مسلم کی پہلی حدیث میں ہی پہلا کلمہ موجود ہے کتاب الایمان میں. مقدمے کے بعد جب حدیث, وہ حدیث چونکہ مقدمے میں 92 روایات ہیں تو وہ 93 نمبر ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں, اور 113 نمبر بھی صحیح مسلم میں, اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے پہلا کلمہ 8 نمبر حدیث. 8 پاس بھی ہوندے نا جناب, 8ویں تک پہنچے ہوندے تو یہ 8ویں حدیث صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. انا کی وجہ سے یہ محمد دن بن جاتا ہے, انا نہ ہوتا تو محمد دن بنتا. اسی طریقے سے الا آ جائے تو محمد دن بن جاتا ہے. یہ عربی لنگوسٹک کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے اللہم صلی علی محمد دن, ہر جو لفظ ہے وہ اپنی اصلی حالت میں حالت رفع میں ہوتا ہے. اصل لفظ ہے محمد دن, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ در تو را کی وجہ سے بن جاتا ہے نا, تو محمد دن. دروشی میں کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد دن, اللہ کی وجہ سے وہ دن بن جاتا ہے. اس طرح انا کی وجہ سے محمد دن محمد دن بن جاتا ہے. محمد دن بھی بن جائے گا, کبھی محمد دن بھی بن جائے گا, کبھی محمد دن ہی رہے گا. تو وہ انا محمد رسول اللہ. تو دیکھیں لا الہ الا اللہ و انا محمد, وہ کہتے ہیں انا آ گیا, وہ انا ہی ہے بھائی عربی میں. تم گواہی دو اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلمات تو موجود ہیں, یہ قرآن میں بھی آیا, سورۃ الفتح میں نہیں آیا محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ بھی کئی جگہ قرآن پاک میں آیا, اور محمد رسول اللہ بھی سورۃ الفتح کے اندر الحمدللہ آ گیا. لہٰذا یہ پہلا کلمہ بھی ثابت ہوا. تو یہ 4 کلمات جو ہیں جو ہمارے پبلک میں مشہور ہیں وہ ثابت ہیں. نکاح کی کوئی شرط نہیں ہے. کسی کو اگر وہ اردو میں بھی کہہ دینا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں, خاتم النبیین, اردو میں بھی کہہ دیں, انگریزی میں مسلمان ہو جائے گا. عربی میں کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. نہ کوئی نکاح کی یہ شرط ہے کہ آپ اس وقت کو یہ سنے جائیں اس حوالے سے. بل اسی حوالے سے 5واں اور 6ٹھا کلمہ جو ہے وہ کہیں ثابت نہیں ہے. اور اسی کتاب میں جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی جو ایمان مفصل جو ہے وہ تو ثابت ہے صحیح مسلم میں, وہی 93 نمبر حدیث میں, کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اور تقدیر کے اچھے اور رسولوں پر, اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر, اور قیامت کے دن اٹھنے پر. وہ الفاظ ٹھیک ہیں. لیکن ایمان مجمل جو ہے اس میں الفاظ یہ کہیں ثابت نہیں, لیکن وہ عقیدے کا اظہار ہے. اس میں صرف اگر ایک اس میں ایڈیشن کر دی جائے نا, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہا جاتا ہے. میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں اپنے دل سے. اس کے ساتھ آنا چاہیے وہ عمل بالجوارح, اور اپنے اعمال سے بھی اس کو ثابت کرتا ہوں. عمل بھی ایمان کا حصہ ہے, عمل ایمان کا حصہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے.
تو عمل ہے. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے. پھر سورۃ الانفال شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے کہ ایمان والوں پر جب بھی کوئی نئی آیات نازل ہوتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اعمال کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے، یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. تو وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ ایک ساتھ لگا لیں، وہ عمل بالجوارح اور اعمال اپنے جو ہے اعضاء کے ساتھ کرنا. تو یہ تین چیزیں ملیں گی تو پھر ہمارا وہ کلمہ مکمل ہوگا. لیکن یہ جسٹ سلوگن ہے، یہ کتاب و سنت میں نہیں آیا. ایز اے سلوگن اگر کوئی اس کو یاد رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 20ویں اس میں جو ذکر ہے یہ تو ہماری گفتگو 6 کلموں کے اعتبار سے مکمل ہوئی. 20واں ذکر میں نے بتایا تھا صحیح بخاری 6409، صحیح مسلم 6862. صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلند آواز سے بعض لوگ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر، کوئی پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ. تو آپ نے فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. اور سورۃ المجادلہ میں آیا تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہماری رگے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، بس اجمالی ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر. مسئلہ نمبر 41 اسماء و صفات کے حوالے سے میرا سن لیں اگر کسی کو ڈیٹیل چاہیے. تو اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اکبر. نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ طاقت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ اسم اعظم ہے. 21واں ذکر صحیح بخاری میں 4563 اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران میں 173 نمبر آیت میں یہ موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور صحیح بخاری 4563 حدیث میں ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی بہترین کارساز ہے. تو یہ ہے بھائیو اسم اعظم. اس کے علاوہ ایک اور اسم اعظم ہے جامعہ ترمذی میں 3505 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کبھی محروم نہیں لوٹایا جائے گا. اسم اعظم ہے. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک اور اسم اعظم ہے 3475 اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک شخص پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا اس نے تو ان اسماء اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے کہ اللہ تعالیٰ واپس محروم نہیں لوٹائے گا. اسی طریقے سے ایک اور اسم اعظم ہے جامعہ ترمذی میں 3478 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیتیں پڑھی کہ ان میں اسماء اعظم ہے اللہ کے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کے علاوہ بھی اور اسماء اعظم ہے. مسئلہ نمبر 82 ہے اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں، اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ ذکر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات صحیح بخاری 4008 اور صحیح مسلم 1878 کہ جو رات کو ایک دفعہ پڑھ لے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیات اس کے لیے ہر شے سے کافی ہو جائیں گی اور انعام یہ ملے گا جو کچھ مانگا گیا وہ مل جائے گا. یہ اس حدیث میں موجود ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ 2 آیات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل نہیں کی، شب معراج حضور کو تحفہ دی تھی. آمن الرسول بما انزل، وہ تو انشاءاللہ میں اگلی دفعہ جب مسئلہ نمبر 112 میں 12 صورتوں کے فضائل سورہ بقرہ کے فضائل میں انشاءاللہ یہ بیان کروں گا. اور 23واں سورۃ الملک سنن ابی داؤد 1400 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں 30 آیات کی ایک ایسی صورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، ہمارے اسلاف پڑھا کرتے تھے.
میں انشاءاللہ اگلی دفعہ حوالہ بھی دوں گا رات کو سونے سے پہلے. سورۃ الملک قبر میں بھی یہ شفاعت کرے گی, یہاں تک موجود ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ مسئلہ نمبر 112 میں. یہاں پر ایک تحفہ بھی سن لیں آپ. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 1745, یہ میں نے کارڈ پہ لکھی ہوئی ہے 7 حدیث. اگر کوئی رات کو سورہ ملک پڑھنا بھول گیا ہے یا مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا, اگلے دن زہر سے پہلے پڑھ لے. صحیح مسلم 1745, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رات کے چھوٹے ہوئے وظائف اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس کو وہی ثواب عطا فرما دے گا. اور یہ پرٹیکولر تہجد کی نماز کے بارے میں بھی آیا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تہجد کی نماز کبھی رہ جاتی تھی نا تو آپ اشراق کے وقت پڑھ لیتے تھے. اور مجھے یاد آ گیا, آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے, شاہ احمد نورانی صاحب نے ایک دفعہ ٹی وی میں کہہ دیا کہ اگر کسی کی رات کی وہ تراویح کی نماز چھوٹ جائے تو وہ اشراق کے وقت میں بھی تراویح پڑھ سکتا ہے. تو لوگوں نے کہا اوہ یہ کیا کہہ دیا اس نے, تراویح کا تو رات کا وقت ہوتا ہے. تو انہوں نے بالکل بات صحیح کی تھی, کیونکہ یہ حضرت عائشہ کا بیان ہے صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب رات کی اگر کبھی نوافل رہ جاتے تھے تہجد کے وقت, آنکھ لیٹ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے وقت, اس کو چاش کا وقت بھی کہتے ہیں, وابین بھی کہتے ہیں, اس میں میرا مسئلہ نمبر 30 سن لیں. یہ تینوں چاروں نام ایک ہی نماز کے لیے ہیں, دوحہ بھی کہتے ہیں اسے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ لیا کرتے ہیں. تو اذکار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, سورت بھی چھوٹ جائے تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں, انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا. اور 24واں اور آخری ذکر اس حوالے سے وہ ہے درود شریف. اب اس پہ علادہ سے گفتگو کی جائے تو بڑا ٹائم چاہیے. مسئلہ نمبر 56 میرا ریکارڈڈ ہے, 1.25 گھنٹے کی گفتگو, نیو 56. درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل. اس میں میں نے درود شریف کے 5 سنت سیکھے, 8 ایسے مواقع جہاں پر درود شریف پڑھنا چاہیے. یہاں پر میں نے لکھا ہے جامعہ ترمذی 593 نمبر حدیث کہ اللہ کی حمد اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. یہ حدیث پوری اس طرح ہے کہ ایک شخص نے آ کر جو ہے وہ اللہ کی حمد اور درود شریف کے بغیر ہی اللہ سے مانگنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل نے جلدی کی. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا, اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی, اس کے بعد درود شریف پڑھا, پھر اللہ سے مانگا. آپ نے فرمایا سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. اور جس نے وہ ایسا نہیں کیا تھا پھر آپ نے اسے سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پھر درود شریف پڑھو, یہ پروٹوکول ہے, پھر دعا قبول ہوگی. تو درود شریف اسی حوالے سے صحیح بخاری میں 4797 اور صحیح مسلم 908 نمبر حدیث, اس میں حوالہ ہے بلو کارڈ میں بھی اور گرین کارڈ میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے جواب میں نماز والا درود ابراہیمی تعلیم فرمایا تھا جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور ایک اور مختصر درود بھی ہے سنن نسائی میں 1293 نمبر حدیث. زید بن خارجہ کو آپ نے فرمایا کہ زید مجھ پر درود لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود ابراہیمی کا پہلا حصہ, یہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی بھی وہ کہتے ہیں نا صلوات بر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ وہی درود ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے. یہ بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہاں پر میں ایک ایمان تازہ کرنے کے لیے آپ کو حوالہ دے دوں کہ یہ وظیفہ تو درود و سلام کے حوالے سے روزانہ ضرور کریں. اس میں تو میں نے 100 دفعہ کے لیے بھی بتایا لیکن یہ 10 دفعہ کے لیے. امام ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری, جس پہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں. ان کے استاد ہیں امام علی بن ابو بکر الحیثمی المتوفی 807 ہجری, جنہوں نے کتاب لکھی ہے مجمع الزوائد جس میں 18,776 احادیث ہیں. یعنی بخاری اور مسلم سے بھی سمجھ لیں 3 گنا بڑی کتاب ہے یہ. اس کا نام انہوں نے کیا رکھا مجمع الزوائد. مجمع الزوائد کا مطلب ہے یہ ایڈیشنل احادیث ہیں کا مجموعہ ہے جو کتب ستہ کی بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ انہی راویوں سے جو حدیثیں ان اماموں نے نہیں لی وہ انہوں نے لے کر وہ بھی 18,776 احادیث جمع کر دیں. مجمع الزوائد, اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں, وہ حکم بھی ساتھ لگا دیتے ہیں, صحیح حدیثیں بھی ہیں. اس میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 17,022 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں کتنا ٹائم لگے گا, اور اگر نہیں پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں 2-3 منٹ. جو صبح کے وقت 10 دفعہ پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت
میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔